امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی گاڑی پٹری پر نہ چڑھ سکی، کشیدگی برقرار۔ امریکہ نے ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے نئے آپشنز پر غور شروع کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ صدر ٹرمپ کو آج بریفنگ دیں گے۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس کا ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار ہونے کا دعویٰ۔ ویب سائٹ کے مطابق کارروائی کا مقصد مذاکرات میں ڈیڈ لاک کا خاتمہ اور مطالبات منوانا ہوگا۔ حملوں کی نئی لہر میں ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف پہلی بار 1700 میل کی رینج کے ہائپرسونک میزائل تعینات کرنے کا فیصلہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق سینٹ کام نے ڈارک ایگل میزائل مشرق وسطی بھیجنے کی درخواست کر دی۔ مقصد ایران میں اندر تک میزائل لانچز کو نشانہ بنانا ہے۔ آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز میزائل راستہ بدل کر ہدف کو تباہ کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ امریکی صدر کا ایران سے ٹیلی فونک مذاکرات جاری ہونے کا دعویٰ۔ ایران کی ناکہ بندی دانشمندانہ فیصلہ قرار دے دیا۔ جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے ایران کو بس شکست تسلیم کرنا ہوگی۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اوپیک سے علیحدگی کے فیصلے کی تعریف۔ اقدام سے تیل کی قیمتوں میں کمی کی پیش گوئی۔ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر لالچ کی بنیاد پر فساد برپا کرنے والے غیر ملکیوں کی جگہ خلیج فارس کے پانیوں کی تہ کے سوا کہیں اور نہیں ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کا سخت پیغام۔ خلیج فارس اور ابنائے ہرمز کے لیے ایک نیا باب تحریر کیا جا رہا ہے۔ خلیج فارس کا روشن مستقبل امریکہ سے پاک ہوگا۔ خطے کے روشن مستقبل میں امریکہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ آبنائے ہرمز کے نئے نظام پر عمل درآمد سے تمام ممالک مستفید ہوں گے۔ مشتبہ خامنہئی نے امریکہ کی موجودگی خلیج فارس میں عدم تحفظ کی بنیادی وجہ قرار دے دی۔ ایران کے سپریم لیڈر نے کہا امریکی اڈے نہ تو اپنی حفاظت کر سکے نہ ہی خطے کے دیگر ممالک کی سلامتی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ ایرانی صدر نے بحری ناکہ بندی مسلط کرنے کی ہر کوشش کا مقدر ناکامی قرار دے دی۔ ایرانی بندرگاہوں پر امریکہ کی بحری ناکہ بندی خلیج میں بدامنی کو مزید بڑھائے گی اور اپنے ہدف حاصل نہیں کر سکے گی۔ اس طرح کے اقدامات نہ صرف علاقائی سلامتی کے فروغ میں رکاوٹ بنیں گے بلکہ کشیدگی بڑھانے کا سبب بنیں گے۔ مسعود پزشکیان کا بیان۔ ایران کا دوبارہ جنگ چھڑنے پر امریکی جنگی بیڑے ڈبونے اور مزید فوجیوں کو ہلاک کرنے کا انتباہ۔ مشیر سپریم لیڈر محسن رضائی کا دشمن کو خوف زدہ کر دینے والے نئے ہتھیار جلد منظر عام پر بھی لانے کا اعلان۔ واضح کیا امریکہ کے لیے سب سے کم مہنگا آپشن ایران کے 10 نکات کو تسلیم کر لینا ہے۔ امریکی افواج نے ایرانی سمندری حدود کی طرف پیش قدمی کی تو فوری اور فیصلہ کن رد عمل دیں گے۔ کمانڈر ایرانی بحریہ ایڈمرل شہرام ایرانی نے خبردار کر دیا۔ پاکستان نے عالمی معیشت کے لیے آبنائے ہرمز کی معمول کی بحالی ضروری قرار دے دی۔ کشیدگی کے عالمی معیشت پر برے اثرات ہو رہے ہیں۔ مشرق وسطی کے مسئلے کے پرامن اور مذاکراتی حل کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ فریقین نے پاکستان کی جانب سے جنگ بندی کی اپیل قبول کی جس سے کشیدگی میں کمی آئی اور سفارتی حل کا راستہ ہموار ہوا۔ پاکستان دونوں فریقین کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار پریس بریفنگ۔ امریکی صدر نے آبنائے ہرمز کا نام بدل کر آبنائے ٹرمپ رکھ دیا۔ سوشل میڈیا پر نقشہ بھی جاری۔ وہ پہلے بھی اپنی تقریر کے دوران آبنائے ٹرمپ کے ساتھ آبنائے ایران کی اصطلاح استعمال کر چکے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ جنگ چھڑنے کے خطرات نے تیل کی قیمتوں کو آگ لگا دی۔ عالمی منڈی میں برطانوی خام تیل 4 سال کی بلند ترین سطح $126 فی بیرل تک پہنچنے کے بعد کم ہو کر $114 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $110 فی بیرل تک پہنچنے کے بعد ہو کر $104 فی بیرل ہو گئی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $140 تک جانے کا دعویٰ کر دیا۔ امریکی وزیر خزانہ کے مشورے سے تیل مہنگا ہونے کے ذمہ دار قرار۔ کہا کہ بحری ناکہ بندی ایران کو تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ دشمن معاشی دباؤ، اندرونی تقسیم اور میڈیا مہم کے ذریعے ایران کو توڑنا چاہتا ہے۔ قوم کا اتحاد ہی بحران کا واحد حل ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پاکستان میں بھی قیمتیں بڑھنے کے خدشات کم برقرار رہیں گی یا رد و بدل ہوگا، حکومت کل فیصلہ کرے گی۔ وزیر اعظم کا کمزور طبقے کے لیے ریلیف جاری رکھنے کا فیصلہ۔ موٹر سائیکل سواروں اور پبلک گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی میں 1 ماہ کی توسیع۔ سندھ میں مئی کے دوران بھی سبسڈی فراہم کی جائے گی۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ نیا عالمی اتحاد بنانے کے لیے سرگرم ہو گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں امریکی سفارت خانوں کو ہدایت کی ہے کہ متعلقہ ممالک کو ایک نئے معاہدے کے لیے راغب کریں جس کا نام میری ٹائم فریڈم کنسٹرکٹ رکھا گیا ہے۔ معاہدے میں شامل ممالک آبنائے ہرمز کھلوانے میں امریکہ سے تعاون کریں گے۔ ایران کا زیادہ تر اعلیٰ افزودہ یورینیم اب بھی اصفہان کے نیوکلیئر کمپلیکس میں موجود ہے جسے گزشتہ سال امریکی اور اسرائیلی فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ سربراہ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا دعویٰ۔
رافیل گروسی کے مطابق زیر زمین سرنگوں میں موجود یورینیم سے ایران کئی ایٹمی ہتھیار تیار کر سکتا ہے۔ اسحاق ڈار کا یورپی یونین کی نائب صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ یورپی یونین کے نائب صدر نے امن کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا خطے میں مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور ایران کے درمیان کثیر الجہتی تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ایرانی سفیر کا خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر اظہار تشکر۔ امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل قدر قرار دے دی۔ امریکہ کا طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ آئندہ چند روز میں مشرق وسطی سے واپس بلانے کا فیصلہ۔ امریکی سینٹ کام نے جیرالڈ فورڈ کی تصاویر جاری کر دی۔ اقدام سے امریکہ کی خطے میں فائر پاور کم ہو جائے گی۔ ایران نے جنگ کے دوران یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایرانی فوج نے پہلی بار راش نامی نیو جنریشن ون وے کھومکوز ڈرونز تہران کے انقلاب اسکوائر میں اجتماع کے دوران عوام کے سامنے پیش کر دیے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈرونز دیکھ کر ایرانی عوام کا جوش و خروش بڑھ گیا۔ پاکستانی بحری حدود ناقابل تسخیر بنانے کی جانب بڑی پیش قدمی۔ چین میں بننے والی ہنگور کلاس آبدوز پاک بحریہ میں شامل جدید سونار سسٹمز، اسٹیلتھ ڈیزائن اور زیر آب طویل آپریشنز کی صلاحیت والی آبدوز میں جدید ٹارپیڈوز اور اینٹی شپ کروز میزائل نصب۔ بابر 3 ایٹمی میزائل بھی آبدوز پر نصب ہو سکتے ہیں۔ کمیشننگ کی تقریب میں صدر مملکت آصف زرداری کی شرکت۔ جدید آبدوزیں جارحیت روکنے اور سمندری تجارتی گزرگاہوں کی سلامتی یقینی بنائیں گی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم اپنا گھر اسکیم کے اجرا کی اسلام آباد میں تقریب۔ 1 کروڑ روپے تک قرض آسان شرائط پر دستیاب ہوگا۔ وزیر اعظم کے مطابق پہلے سال 50,000 گھروں کے لیے 321 ارب روپے کی فائنینسنگ مختص کر دی گئی۔ آئندہ 4 برسوں میں ہدف 5 لاکھ گھر قرار دے دیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کچے کے علاقے میں 23 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کر دیا۔ مریم نواز کا 14,500 ایکڑ سرکاری اراضی کچے کے لوگوں کو دینے کا حکم۔ ترقی اور خوشحالی پنجاب کے دوسرے لوگوں کی طرح کچے کے ہر فرد کا حق ہے۔ ان علاقوں کو محفوظ اور مثالی بنائیں گے، مریم نواز کا عزم۔ مریم نواز کا ویژن ہے پنجاب میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہوگا۔ ایک وقت تھا کچے کا علاقہ جرائم کا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ 6 ماہ پہلے کچے میں بڑا آپریشن کیا، بہت سارے ڈاکوؤں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب یہ علاقہ مکمل طور پر کلیئر ہے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عصمہ بخاری کی نیوز کانفرنس۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا صبح سویرے یونیورسٹی روڈ کا اچانک دورہ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب بھی ہمراہ تھے۔ BRT منصوبے اور دیگر جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ FWO حکام کی منصوبے کی رفتار، معیار اور تکمیل کے حوالے سے مراد علی شاہ کو بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کئی اہم شاہراہوں کی بحالی حکومت کی ترجیحات قرار دے دی۔ وفاقی وزراء کی شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد۔ خواجہ آصف، طارق فضل چودھری اور رکن قومی اسمبلی ملک ابرار کی شہید کے اہل خانہ سے ملاقات، حوصلہ بڑھایا۔ وفاقی وزراء کی مورکہ حق کے کمسن شہید ارتضی عباس کے گھر بھی آمد۔ کمسن مجاہد ارتضی عباس شہید کو خراج عقیدت۔ والد لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس کے عزم اور حوصلے کو سراہا۔ افغان طالبان رجیم کا پھر جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈہ میں شہری آبادی پر حملہ۔ گھر پر مارٹر گولہ گرنے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ 3 بچے بھی زخمیوں میں شامل۔ 2 دن میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ علاقہ مکینوں کے مطابق سرحد پار سے گولہ باری میں عام شہری خصوصاً بچے نشانہ بن رہے ہیں، جس سے خوف کی صورتحال برقرار ہے۔ افغان طالبان کی طرف سے پاکستان کی سول آبادی کو مسلسل نشانہ بنانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس فتنے کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کا افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج، ڈی مارچ حوالے کر دیا گیا۔ افغان طالبان کی باجوڑ میں سول آبادی پر فائرنگ سے مارچ اور اپریل کے دوران 9 افراد شہید، مرنے والوں میں 3 خواتین اور 6 بچے شامل۔ ڈپٹی کمشنر نے شہداء اور زخمیوں کی فہرست جاری کر دی۔ پہلگام فوج ٹریک کے بعد بھارت کا پاکستان مخالف بیانیہ مستند حقائق کے سامنے غیر مؤثر ہو گیا۔ پہلگام ڈرامے کے بعد بھارتی سازش کے تحت پاکستان پر بے بنیاد الزام تراشی کا سلسلہ شروع کیا گیا، جسے انتہا پسند ہندو حلقوں اور گودی میڈیا نے بغیر کسی ثبوت کے آگے بڑھایا۔ پہلگام ڈرامے کے مبینہ ہلاک شدگان کی تصاویر AI سے تیار شدہ پائی گئیں۔ عالمی میڈیا نے بھارتی فوجی افسر اور اس کی اہلیہ کی ہلاکت کا بے بنیاد دعویٰ مسترد کر کے انہیں زندہ قرار دیا۔ ماہرین کے مطابق مودی حکومت پاکستان مخالف بے بنیاد بیانیے سے بھی بھارتی سیکیورٹی نظام کی سنگین خامیوں کو چھپانے میں ناکام رہی۔
وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے کراچی کی لیب کو پری کوالیفائی کرنا پاکستان کے لیے اعزاز قرار دے دیا۔ مصطفیٰ کمال کے مطابق لیب کے قیام سے پاکستانی ادویات کی ایکسپورٹ کو فروغ ملے گا۔ WHO میچورٹی لیول 3 کا حصول ہدف قرار دے دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے پبلک پٹیشن کے لیے اسکروٹنی کمیٹی قائم کر دی۔ عام افراد پنجاب اسمبلی میں پٹیشن دائر کر سکیں گے۔ کم از کم 200 افراد کے پٹیشن پر دستخط لازمی ہوں گے۔ اہم نوعیت کے معاملات پر پٹیشن جمع کروائی جا سکے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ملک میں نارمل پاسپورٹ کی ڈیلیوری کی مدت 21 دن سے کم کر کے 14 دن کر دی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں بزنس پاسپورٹ کے اجرا سے متعلق امور پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست کی سماعت۔ مرکزی اپیلیں سننے کے بعد ججز چیمبر میں چلے گئے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ہم اس پر کوئی آرڈر جاری کریں گے۔ پانی تحریک انصاف اور دیگر کے خلاف فارن فنڈنگ کیس میں اسکروٹنی کا عمل نامکمل، چالان عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا۔ شریک ملزم سراج احمد اور فیصل قاضی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ بینکنگ کورٹ نے کیس کی سماعت 11 مئی تک ملتوی کر دی۔ بانی تحریک انصاف سے آج بھی کسی پارٹی رہنما کی ملاقات نہ ہو سکی۔ سلمان اکرم راجہ سمیت دیگر رہنما ملاقات کا وقت ختم ہونے پر واپس روانہ ہو گئے۔ کراچی کی احتساب عدالت نے بحریہ ٹاؤن اراضی ریفرنس میں ملک ریاض سمیت 10 مفرور ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ ملزمان کے دائمی وارنٹ بھی جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کا ترمیمی روسٹر جاری۔ جسٹس محسن اختر کیانی لاہور ہائی کورٹ کی پرنسپل سیٹ پر کیسز کی سماعت کریں گے۔ جسٹس کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہونے والے 3 ججز میں شامل ہیں۔ پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کی M4 موٹر وے پر بڑی کارروائی۔ ملزمان سے مقابلے کے بعد 5 کروڑ 46 لاکھ روپے مالیت کی منشیات سے بھری گاڑی پکڑ لی۔ کراچی میں انٹر امتحانات کے دوران پہلی بار امتحانی مراکز پر طلبہ کی ڈیجیٹل حاضری۔ اپلیکیشن سے کسی بھی فرد کو دوسرے کی جگہ امتحان دینے پر فوری پکڑا جا سکے گا۔ امتحانی پرچہ کس سینٹر سے لیک ہوا، ایپ کی مدد سے جاننے میں مدد ملے گی۔ کیمبرج نے ریاضی کا پرچہ لیک ہونے کی تصدیق کر دی۔ یہ پرچہ صرف پاکستان نہیں بلکہ افریقہ، مڈل ایسٹ، ساؤتھ ایشیا ریجن اور یورپ ریجن میں لیا گیا۔ کیمبرج جمعرات 7 مئی کو امتحانی پرچہ لیک ہونے سے متعلق مزید معلومات سے آگاہ کرے گا۔ اعلامیہ جاری۔ PIA کی نجکاری ڈیل میں اہم پیش رفت۔ نجکاری کمیشن کو ایئر لائن کے باقی 25% حصص خریدنے کا نوٹس موصول۔ عارف حبیب کنزورشیم PIA کے 100% حصص کا مالک بن جائے گا۔ کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز اتھارٹی کی پہلی کھیپ زمینی راستے سے کرغستان روانہ۔ $62,461 مالیت کے 2000 سے زائد پیکیجز بھیجے گئے۔ ہربل آئلز، ہربل ٹی، مہندی، کریمز اور صابن برآمد کیے گئے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں بین الاقوامی تعاون کے نئے دور کا باضابطہ آغاز۔ واٹر کارپوریشن اور یورپی انویسٹمنٹ بینک کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر دیے گئے۔ سانحہ مچھیل مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی المناک داستان۔ سانحہ مچھیل کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اور سیاسی شعور کا لازوال باب ہے۔ 30 اپریل 2010 کو مچھیل میں 3 بے گناہ کشمیری بھارتی قابض فورسز کے ہاتھوں ماورائے عدالت قتل ہوئے۔ لبنان کے جنوبی ساحلی شہر سور میں سول ڈیفنس کے شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ۔ سول ڈیفنس کے اہلکاروں اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اسرائیلی بحریہ نے غزہ جانے والے امدادی کشتیوں کے قافلے پر چڑھائی کر دی۔ سمود فلوٹیلا منتظمین کے مطابق اسرائیلی فوجی اسپیڈ بوٹس نے کئی کشتیاں روک لیں۔ پاکستان سے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی فلوٹیلا کا حصہ۔ رضاکاروں کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا گیا۔ گلوبل سمود فلوٹیلا مشن میں 50 سے زائد کشتیوں پر ادویات، خوراک اور دیگر ضروری اشیاء شامل ہیں۔ کوئی امریکی اپنے پاسپورٹ پر ٹرمپ کی تصویر دیکھنے کا خواہش مند نہیں۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس الہان عمر کا طنز۔
امریکی حکومت نے چند اعزازی پاسپورٹ پر ٹرمپ کی تصویر لگانے کا اعلان کیا تھا۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی برطانوی بادشاہ چارلس دوئم اور ملکہ کیملا سے ملاقات۔ میئر نے مسکراتے ہوئے بادشاہ سے مصافحہ کیا۔ ممدانی نے اپنے ایک بیان میں شاہ چارلس سے کوہ نور ہیرا واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان سپر لیگ کا دوسرا ایلیمنیٹر کل حیدرآباد کنگز مین اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے قذافی اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ جیتنے والی ٹیم اتوار کو فائنل میں پشاور زلمی سے مقابلہ کرے گی۔ پی ایس ایل میں جدت کے رنگ، حیدرآباد کنگز مین نے جشن کے لیے روبوٹ میدان میں اتار دیا۔ مشینی انسان کا دیسی انداز میں رقص دیکھنے والوں کو بھا گیا۔